مصطفیٰ ہے یہ عقیدہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، دیوبندی مذہب کے، دیوبندی دھرم کے فرقے کے ایک فرد نے جس کا نام یاسین ملا ہے، اس نے کل فاروق رضوی صاحب کو کال کری اور ان سے کسی مسئلے پر بحث کرنے لگا اور ان سے کہا کہ فتاوی مظہریہ کے اندر، جو کہ سنیوں کی کتاب ہے، فتاوی مظہریہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بہشتی زیور جو دیوبندیوں کی ہے اس کے اندر اکثر مسائل اہل سنت کے مطابق ہیں، تو اس کتاب کی توہین نہ کریں۔ اس تعلق سے اس نے کال کری فاروق رضوی صاحب کو اور ان سے کہنے لگا کہ آپ جو ہیں وہ بہشتی زیور کو برا کہتے ہیں، اس کے اندر یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے۔ تو انہوں نے صاف اس سے کہا کہ بھئی ہم تمہارے جیسے اننون لوگوں سے بات نہیں کرتے ہیں، اگر بات کرنا ہے تو جاؤ اور کسی اپنے مفتی کو لے کر آؤ اور اس سے بات کرواؤ، میری بات ختم ہو گئی۔ اب میں نے اس کو کال کری اور میں نے کیونکہ آگے اس کی آواز یہ بہت بھونکا ہے تو شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے، میں کلیئر کرتا چلتا ہوں۔ جو کتاب ہے بہشتی زیور جو اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے، اس کے اندر کئی مسئلے جو ہیں اس نے پتہ نہیں اس کے دماغ میں کھوپڑی میں کیا چل رہا تھا جو اس نے لکھ دیا۔ جیسے کہ ایک مسئلہ وہ لکھتا ہے بہشتی زیور میں، غالباً جلد 2 میں لکھتا ہے کہ صحرا باندھنا شرک ہے۔ تو اب یہ صحرا باندھنا شرک ہے، یہ کیسے ہے یہ تو بھائی میں نہیں جانتا۔ تو میں نے یاسین ملا سے پوچھا کہ اگر تمہاری یہ کتاب ہر طریقے سے تمہاری نزدیک صحیح ہے تو پھر صحرا باندھنا شرک اس میں تھانوی لکھ گیا ہے، اس کو شرک ثابت کر دو۔ شرک کی تعریف ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ صحرا باندھنا، صحرا پہننا، یہ اللہ کی ذات میں شریک ہوتا ہے یا اللہ کی صفات میں شریک ہے یا اللہ کی عبادات میں شریک ہے؟ لیکن یہ اس بات کو آخر تک بتا نہ پایا اور بک بک کرتا رہا۔ تو حضرات، اس آڈیو کو سنیں، سماعت فرمائیں اور دیوبندیوں کے جھوٹ اور مکر سے بچیں، کس طرح یہ سنی بھولی بھائی، سنیوں میں جو بھولے بھالے ان کو یہ بیوقوف بناتے ہیں۔ اور پھر سے میں بتاتا چلوں کہ فتاوی مظہریہ کے اندر ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ بہشتی زیور کو برا نہ کہیں، وہ اس بنا پر لکھا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے اندر اکثر مطلب ساری نہیں، اکثر ایسی عبارات ہیں جو اہل سنت کے مطابق ہیں، عقیدے کے مطابق ہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ اس کے اندر جتنی عبارت لکھی ہیں تھانوی صاحب نے وہ سب اہل سنت کے مطابق ہیں۔ یہ ہو گئی بات، لیکن ان گدھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرات، وقت کو بھی نہ ضائع کریں، سماعت فرمائیں۔ حضرات، آپ کے سامنے یہ دوسری عبارت میں پیش کر رہا ہوں، یہ بھی دیوبندیوں کے ایک مفتی کی عبارت ہے جن کا نام ہے مفتی سلمان منصور پوری، اور وہ اپنی کتاب النوازل میں لکھتے ہیں، دیوبندیوں کو ایک وہ ہدایت دے رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں کہ دیوبندیوں اعلیٰ حضرت کو کافر کہنے والا توبہ کرے اور تکفیر کرنے سے باز آ جائے۔ تو اس آڈیو کو جتنے بھی دیوبندی سنیں گے وہ ذرا توبہ کر لے، کیونکہ انہی کے گھر کا ایک بہت بڑا مفتی یہ بات کہہ رہا ہے۔ چلو شاباش، توبہ کرو، شاباش، کری کہ نہیں کری؟ کرو جلدی۔ ہلو، ہاں یاسین ملا صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں یاسین ملا صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں، آپ کون بول رہے ہیں؟ میں راحل خان بول رہا ہوں، لکھنؤ سے۔ ہاں، راحیل خان۔ پہچان گئے؟ ہاں آپ، ہاں جی، آپ پہچان گیا میں آپ کو۔ اچھا، آپ ایک مرتبہ اس کے بحث پر آپ مجھ سے بھاگے ہیں۔ کس بحث پہ؟ نجاست چاٹنے کے بحث پہ۔ ہم بھاگے ہیں؟ ہاں ریکارڈنگ ہے؟ ہاں، میں نے ریکارڈنگ تو نہیں کی، تو پھر جب جس لیکن کا جو ہے، ثبوت نہ ہو تو وہ نہ بولا کریں۔ چلیں یہ بتائیں کہ آپ نے آج فاروق رضوی صاحب سے جو بات کری ہے اس میں آپ نے ہاں جی، فتاوی مظہریہ کا حوالہ دیا کہ
کہ وہ لکھتے جی۔ ہیں کہ اس کتاب کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ اس میں اکثر اہل سنت کے مسائل مطابق اہل سنت مسائل. الجماعت کے موافق ہے. ہاں، ہاں، اکثر لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکثر مطلب بولے بہت سے مسائل جو ہے اہل سنت الجماعت کے موافق ہے، بہت مطابق ہے. بہت ہاں سے سارے تو ہاں نہیں جی، لکھے نا اس میں؟ سارے نہیں لکھے، اکثر سارے لکھے نہیں ہیں. لکھے. ہاں، ہاں. تو ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صحرا پہننا شرک ہے. کیا؟ صحرا پہننا شرک ہے، صحرا باندھنا. ہاں، تو صحرا باندھنا شرک کیسے ہے ذرا یہ مجھے سمجھائیے. لیکن فاروق خان رضوی کو میں نے جو فون کیا تھا، آپ فاروق خان رضوی کی رضوی بات کر صاحب رہے کا ہیں نا؟ نمبر آپ کے پاس ہے نا؟ فاروق خان رضوی صاحب کا نمبر ہے نا؟ فاروق خان رضوی جو صاحب کا ہے، نمبر ہے نا؟ ان کو کال میں کریے نے گا، ان سے ان کو پوچھیے بھی- گا. ان کو بھی- حمزہ آپ سے ان جو کو بھی پوچھ رہے ہیں، انگلی- ارے بھیا جن ارے بات نہ آپ جگائیے. پہلے جو ہے، آپ پہلے آپ صحرا، پہلے جو ہے، آپ نے کہا کہ آپ اس کا ہر پہلے- مسئلہ آپ- صحیح ہے، آپ یہی کہنا چاہ رہے تو آپ- صحرا پہننا شرک ہے، ثابت کر دیجئے. صحرا پہننا اللہ کی ذات میں شامل ہے، صفات میں شامل ہے، عبادات میں شامل ہے، کاہے میں شامل ہے صحرا باندھنا؟ فتاوا مظہریہ کے اندر لکھا ہے کہ جو بحث دیور کی توہین کرتا ہے اس پر توبہ لازم ہے. بالکل، کیونکہ اس کے اندر اکثر جو ہے مسئلے وہ اہل سنت بحث کے سے- مطابق لکھے ہیں. نماز قائم کرو تو ہم اسی اس لیے کی توہین اسی نہیں لیے کرتے، میں نے لیکن جو اس کے اندر فاروق خان خبیث رضوی مسئلے کو- لکھے ہیں فاروق خان اس رضوی مسئلے. صاحب کو- ارے آپ کا جن اور کیوں آپ جاگ کو جاتا بھی- ہے؟ آپ کو بھی- یاسین آپ ملا کو صاحب بھی دیکھیے ایک بھاگنے کے مرتبہ- بہانے آپ مت کو بنائیے. بھی- راہیل آپ نے خان کہا صاحب- کہ اس کے راہیل سارے خان مسئلے صاحب صحیح مجھے لکھے پر آ ہیں، جائیے، تو آپ مجھے یہ پر آ بتائیے جائیے، صحرا باندھنا مجھے پر آ شرک ہے، یہ جائیے. تھانوی نے لکھا ہے تو ثابت کریے شرک ہے. فتاوا دیکھیے مظہریہ میں جو فتاوا لکھا مظہریہ ہے کی بات کہ ہم بھی کر جو رہے، بحث دیور کی توہین کرے گا اس پر توبہ کیونکہ لازم ہے. پوری عبارت تو پڑھیے، بحث دیور پوری عبارت بتائیے، پڑھیے، کیونکہ اکثر اس کے اندر عبارتیں اہل ایسا سنت نہیں کے کہا انہوں مطابق نے، ہیں. ایسا اکثر اس نہیں کے کہا اندر کہ عبارتیں اہل بحث سنت کے دیور موقوف کے کی جو مطابق ہیں. توہین کرے اس گا کے اندر جائز یہ نہیں لکھا ہے کہ بحث ساری دیور عبارتیں کی اس جو کی اہل توہین سنت کے کرے گا، مطابق ہیں. بحث یار دیور کی جو بھونکو گے تو توہین کیسے کرے بات گا ہوگی یار جائز نہیں. دیوبندر؟ بحث چپ کرو نا. دیور کی جو توہین کرے سنو، گا جائز نہیں، ناجائز ہے، اس پر کیونکہ توبہ اس کے لازم اندر ہے. بہت تو ساری آپ پہلے چیزیں توبہ کر لکھی لو، ہوئی ہیں اہل پہلے سنت کے آپ مطابق توبہ کر لکھی لو. ہیں، اور بہت ساری فتاوا چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اہل سنت کے مطابق نہیں ہے. خبیث مضمون لکھے اس کے اندر، جو خبیث مضمون ہے ان کو آپ دکھا کریے نا. صحرا پہننا شرک ہے اس میں لکھا ہے، ثابت کریے. صحرا پہننا شرک ہے اس میں لکھا ہے، ثابت کریے. بھونک کیوں رہے ہیں؟ دیکھو مظہر اللہ دہلوی نے کہا، میں ان کی لکھا بات کا ہے جواب کہ دے چکا ہوں. میں ان کی بات کا جواب آپ کو دے چکا ہوں. آپ پہلے توبہ کرو. اچھا پہلے آپ بول لیجئے، آپ پہلے توبہ کرو. پہلے بولیے. آپ فتاوا مظہریہ کو مانتے ہیں نا؟ فتاوا مظہریہ اور مظہر اللہ دہلوی صاحب کو مانتے ہیں نا؟ آپ جب تو بول پہلے دیجیے گا تو بحث دیور کی جو ہے آپ نے جو توہین کی ہے اس پر پہلے توبہ کرو. آپ بول لیجیے گا پھر اس پھر کے میں بعد بولوں اگلا گا. مسئلہ جی فتاوا مظہریہ. میرے پہلا مقصد یہ ہے کہ فتاوا مظہریہ پر جو ہے آپ پہلے توبہ کریں. فتاوا فاروق مذہب. خان اب رضوی آپ بولنے توبہ. دیں گے؟ بولنے دیں گے؟ اور اب بولنے دیں گے؟ یاسین ملا صاحب بولنے دیں گے؟ یاسین ملا صاحب تقریر کرنے آئے ہیں یا بولنے دیں گے؟ ایک منٹ میری کلاس بھی ہے ابھی ہم آپ کی کلاس لے رہے ہیں، ابھی کلاس ہم آپ کی لیں گے. فاروق رضوی صاحب کو آپ کال نہ کیا کریں، ان کے پاس آپ جیسے چلر پارٹی سے بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا، آپ مجھ سے بات کریں. ارے انہوں نے کال کٹ کیا. ارے کٹ نہیں کریے، ابھی آپ بھاگ رہے ہیں یہاں سے کال کر. آپ کو جانا ہے کلاس، ابھی میں آپ کی کلاس لگا رہا ہوں نا. فتاوا مظہریہ میں لکھا ہے کہ بہشتی زیور کی توہین نہ کریں کیونکہ اس میں اکثر مسائل اہل سنت کے مطابق ہیں. یعنی کہ پوری کتاب کو برا نہ کہیں، لیکن انہوں نے اس کی ہر عبارت کو برا، ہر عبارت کو اچھا نہیں کہا ہے. اگر آپ کے مطابق اس کی ساری باتیں صحیح ہیں تو صحرا پہننا شرک ہے، آپ ثابت کریے. اللہ کی ذات میں شامل ہے صحرا پہننا، صفات میں شامل ہے، عبادات میں شامل ہے، آپ ثابت کریے. آپ کی نانی مر جائے گی، آپ کی موت آ جائے گی، آپ ثابت نہیں کر پائیں گے. آپ کسی ارے غیرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، سنی حنفی بریلوی سے بات کر رہے ہیں. چلیے آپ کی نانی تو مر چکی، بہت سال پہلے مر کے مٹی مل گئی. چلیے جلدی بتائیے، صحرا پہننا شرک، صحرا پہننا شرک کیسے؟ صحرا پہننا شرک کیسے؟ صحرا پہننا شرک کیسے؟ صحرا پہننا شرک کیسے؟ حضرات آپ سب سن لیں، یہ دیوبندی ہے اور اس کی نانی مر چکی ہے، کیونکہ یہ بہشتی زیور کتاب کے اندر جو عبارت لکھی ہے تھانوی نے کہ صحرا پہننا شرک ہے، یہ اس کو ثابت نہیں کر پا رہا، اسی لیے یہ لگاتار بھونکے جا رہا ہے اور یہ بھونکتا رہے گا. مضمون کو ادھر سے ادھر، موضوع کو ٹہلائے گا، گھمائے گا، لیکن اس کا دفاع نہیں کرے گا. سب سن لیں. دیوبند ہماری راجدھانی حکایت کی نظر سے مت ایک راہیل خان انہی علماء کی وجہ سے تمہاری بریلیت پانی پانی ہے. تمہارا مولانا پہلے توبہ کر لے. فتاوا مظہریہ پر پہلے توبہ کر لے. فتاوا مظہریہ کے فتوے پر کچھ توبہ کر لے. فتاوا مظہر اللہ دہلوی کے فتوے سے تو نے جو ہے ناجائز کام کیا، تو آپ نے ناجائز کام کیا، آپ نے ناجائز کام کیا. پہلے توبہ کر لو مظہر اللہ دہلوی کے فتوے سے. مولانا
تمہارا مفتی سلمان منصور پوری اپنی کتاب میں کتاب النوازل میں لکھتا ہے کہ دیوبندیوں کو ہدایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو کافر کہنے والے توبہ کریں اور تکفیر کرنے سے باز آئیں. اب بتائیے، آپ کی تو نانی مر گئی، آپ کا مولانا سلمان کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تکفیر کرنے کے باز آئیں. آپ کو سمجھا رہا ہے، اب آپ مان نہیں رہے. چلیے اب آپ کا کلاس اوور ہو گیا، اب جائیں اپنی کلاس دیں. آپ کی جو ہے وہ بھکاڑا ہو گئی ہے. آپ صحرا پہننے کو شرک ثابت نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتے. اور جائیے بھاگیے. ارے آیا یا نہیں، جائیے، ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں. جائیے آپ جائیے. فتاوا مظہریہ کا جواب، فتاوا مظہریہ کا جواب دے دیا ہے. فتاوا مظہریہ کا جواب میں نے دے دیا ہے کہ فتاوا مظہریہ کا جواب میں نے دے دیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے اکثر عبارتیں اس میں اہل سنت کے مطابق ہے، لیکن انہوں نے کل عبارت کو اہل سنت کے مطابق نہیں لکھا. کل عبارت کو اہل سنت کے مطابق نہیں لکھا. اور اگر آپ کے بقول کل عبارت اہل سنت کے مطابق ہے تو صحرا پہننے کو شرک ثابت کر دیجئے. چلیے شرک ثابت کریے، صحرا پہننے کو شرک ثابت کریے، صحرا پہننے کو شرک ثابت کریے. یاسین ملا صاحب، آپ کا پیجامہ پھٹ کے تار تار ہو جائے گا. جو آپ کے پیجامے میں زاربن پڑا ہے آپ اس سے پھانسی لگا لیں گے، لیکن آپ صحرا پہننے کو شرک ثابت نہیں کر پائیں گے. یاسین ملا صاحب، آپ کے خون آ جائے گا کئی جگہ سے. آپ صحرا پہننے کو شرک ثابت نہیں کر پائیں گے، صرف آپ بھونک سکتے ہیں. چلیے جائیے 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 جائیے، اب آپ جائیے. میں بھی کہتا ہوں احکام شریعت پر داڑھی مڈوانا جائیے جائیے آپ جائیے، اپنا کام کیجیے. چلیے ہو گیا کام، آپ کا گیم اوور ہو گیا. چلیے جائیے. احکام بس شریعت آپ کی سے اوقات مجھے دیکھیں گی، دیکھ ثابت لی. کر دو.